بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک بادشاہ راج کرتا تھا جس کا نام تھا شاہ سلیم۔ وہ نہایت نیک دل، انصاف پسند اور رعایا کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا۔ شاہ سلیم کا ایک ہی بیٹا تھا، ننھا سا شہزادہ جس کا نام تیمور تھا۔ تیمور ابھی صرف 10 سال کا تھا، لیکن نہایت ذہین، نڈر اور سیکھنے کا شوقین بچہ تھا۔ بادشاہ شاہ سلیم چاہتا تھا کہ تیمور ایک اچھا انسان اور مثالی بادشاہ بنے، اس لیے وہ اسے صرف کتابی علم نہیں بلکہ عملی سبق بھی سکھانا چاہتا تھا۔ ہر رات وہ تیمور کو مختلف قصے سناتا جن میں سچائی، محبت، دیانت داری اور دوستی جیسے اسباق شامل ہوتے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی سلطنت میں ایک ایسا مقابلہ کرانا چاہتا ہے جس میں بچے اپنے سچائی اور ایمانداری کے جوہر دکھائیں گے، اور جو بچہ سب سے زیادہ سچ بولے گا اسے شاہی خزانے سے انعام دیا جائے گا۔ سلطنت بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بچے بہت خوش ہوئے، سب نے سوچا کہ آخرکار انہیں بھی موقع ملے گا بادشاہ کے سامنے کچھ کرنے کا۔ تیمور نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ بغیر بتائے عام بچوں کے ساتھ شامل ہوگا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ شہزادہ ہے۔ تیمور نے اپنا شاہی لباس اتار دیا، سادہ کپڑے پہنے اور اپنے ایک وفادار محافظ فرید کے ساتھ محل سے نکل کر ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس کی ملاقات 2 بچوں سے ہوئی، ایک کا نام حسن تھا اور دوسرے کا نام جمیل۔ دونوں نہایت غریب تھے لیکن دل کے صاف اور ایماندار۔ تیمور نے ان کے ساتھ دوستی کر لی اور تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ مقابلے کا دن آن پہنچا۔ تمام بچے دارالحکومت کے مرکزی میدان میں جمع ہوئے جہاں بادشاہ کا شاہی منبر لگا ہوا تھا۔ شاہ سلیم نے سب بچوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک بیج دیا۔ اس نے کہا، یہ جادوئی بیج ہے، اسے مٹی میں بو دو، پانی دو اور 7 دن بعد ہمیں دکھاؤ کہ اس سے کیا ہوگا۔ جو بچہ سب سے خوبصورت پودا اگائے گا وہی جیتے گا، لیکن یاد رکھو صرف سچ بولنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ تیمور، حسن اور جمیل تینوں بیج لے کر واپس گاؤں آئے اور انہیں بو دیا۔ وہ روزانہ انہیں پانی دیتے، دھوپ میں رکھتے اور بہت خیال رکھتے، مگر 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی بیج سے کچھ نہ نکلا۔ تینوں بہت پریشان ہوئے، لیکن تیمور نے کہا، اگر کچھ نہیں ہوگا تو یہی سچ ہے، ہم یہی بادشاہ کو دکھائیں گے۔ دوسری طرف کئی بچوں نے خوبصورت پھول اور پودے اگائے اور فخر سے انہیں سجاتے رہے۔ مقابلے کے دن جب سب بچے واپس دربار میں حاضر ہوئے تو رنگ برنگے گملے نظر آئے۔ ہر بچہ اپنی کامیابی کے قصے سناتا، لیکن تیمور، حسن اور جمیل خالی گملے لے کر وہاں پہنچے۔ شاہ سلیم نے سب گملے دیکھے، سب کے پودے سنے، پھر وہ تیمور کے پاس آیا جس کے گملے میں مٹی تو تھی لیکن کوئی پودا نہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، گملے میں کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ تیمور نے کہا، ہم نے ایمانداری سے بیج بویا، پانی دیا، دھوپ میں رکھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ آگا۔ ہم نے جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولنا بہتر سمجھا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے تمام بچوں کی طرف دیکھا اور باآوازن بلند کہا، آج کا فاتح یہ بچہ ہے کیونکہ اس نے سچ بولا۔ باقی سب بچوں نے جو پودے اگائے ہیں وہ جھوٹ کی پیداوار ہیں، کیونکہ میں نے جو بیج دیے تھے وہ اگنے کے قابل ہی نہ تھے۔ تمام بچے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، یہ مقابلہ سچائی کا تھا، پودوں کا نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ایماندار ہے اور کون دھوکہ دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے تیمور، حسن اور جمیل کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم تینوں نے آج ہمیں سچائی کا مطلب سکھایا ہے، تم ہمارے اصل ہیرو ہو۔ پھر بادشاہ نے تیمور کی طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو سچ بتایا جائے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، تمہارا شہزادہ تیمور ہے۔ ساری سلطنت حیرت میں ڈوب گئی اور تالیاں بجنے لگیں۔ حسن اور جمیل حیران رہ گئے کہ جسے وہ اپنا دوست سمجھ رہے تھے وہ شہزادہ تھا۔ تیمور نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم دونوں میرے سچے دوست ہو کیونکہ تم نے مجھے اس کے بغیر چاہا کہ میں کون ہوں۔ اس دن کے بعد تیمور نے حسن اور جمیل کو محل میں بلوا لیا۔ ان کے لیے تعلیم، خوراک اور رہائش کا مکمل بندوبست کیا گیا۔ وہ تینوں ہمیشہ کے لیے بہترین دوست بن گئے۔ تیمور جب بڑا ہوا تو وہ ایک عظیم بادشاہ بنا جو سچائی، دیانت داری اور دوستی کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس کی سلطنت عدل و انصاف کا نمونہ بن گئی۔
सल्तनत के हर कोने में बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती थी ताकि वो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चले। हर माँ अपने बच्चों को सोने से पहले कहती, याद रखो बेटा, जैसे तैमूर ने सच का साथ दिया वैसे ही तुम भी देना, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। इखलाकी सबक: सच्चाई हमेशा गालिब आती है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है लेकिन अंजाम में नुकसान ही होता है। दोस्त वही अच्छे होते हैं जो आपकी असल शख्सियत को समझते हैं, न कि आपकी हैसियत को। ईमानदारी और दियानतदारी इंसान को इज्जत देती है।